اور اس وقت نون لیگی رہنما مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کہ آپ شوکت خانم کے نام پہ لیں چندہ، یعنی اہتمام کریں، لوگوں کو انویٹیشن بھیجیں کہ کار خیر کے لیے، اللہ کی راہ میں کام کرنے کے لیے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ اگر میری بات کا یقین نہیں تو مدثر نظر صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں، اس وقت سارے ملک کے لوگ سن رہے ہیں، جائیے ڈالیے مدثر نظر انٹرویو یوٹیوب، تو 1 منٹ میں مدثر نظر جن نے ساری زندگی ان کے ساتھ گزار دی، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم تو وہاں پہ سمجھ رہے تھے کہ شوکت خانم کے لیے یہ خیراتی کام کے لیے چندہ ہو رہا ہے، یہ خیراتی کام کا چندہ تھا۔ تو کیا نوسر بازی کی دکان ہے؟ کسی کو شوکت خانم دکھایا، چندہ لے لیا، کسی کو کچھ اور دکھایا، چندہ لے لیا۔ یعنی جس شخص کو آپ کسی خیراتی کام کے چندے کے ساتھ ٹرسٹ نہ کر سکیں، آپ اس کو ایک نیوکلیئر ملک کی سربراہی کے ساتھ ٹرسٹ کریں گے؟ سوچیں، یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو ٹرسٹی ہیں، وہ ٹرسٹی فرائیڈے شوکت خانم کے ٹرسٹیز کی بات کر رہا ہوں، وہ ٹرسٹیز جو ہیں وہ ذرا رپورٹ پڑھیں، وہ کتاب پڑھیں، دا کی مین کتاب پڑھیں، وہ سائمن صاحب کی جو کتاب لکھی ہے دا کی مین، اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں چندے کے نام پہ کیا ہوا ہے۔ اگر کسی میں کتاب پڑھنے کی طاقت نہ ہو، موٹی کتاب ہے، تو وہ فائنینشیل ٹائم کا وہ اداریہ، وہ جو رپورٹ آئی تھی وہ صرف پڑھ لیں، خبر پڑھ لیں اور پوچھیں اپنے آپ سے یہ ٹرسٹی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور اگر اس پہ یقین نہ آئے تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھ لیں۔ سبھی جھوٹ بول رہے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا، الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بول رہا ہے جس کا سربراہ انہوں نے خود لگایا تھا، وہ جو انکوائری کمیٹی بنی تھی ان کی حکومت کے میں، وہ بھی جھوٹ بول رہی ہے، جس کو خود ان کے دور میں جو اپوائنٹ ہوئی تھی، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ مدثر نظر صاحب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، وہ بھابھی شیٹی، کیا سمیتا شیٹی یا جو ان کا نام ہے، انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کسی عمران خان ایکٹر کے نام پہ میں چندہ دے رہی ہوں۔ ایکٹر کو ہی دے رہی تھی، ایکٹر کو ہی دے رہی تھی۔ ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ نے غلط چندہ نہیں دیا، آپ نے چندہ بھابھی صحیح دیا ہے، ایکٹر کو ہی دیا ہے۔ تو یہ سب چندے وندے چلتے رہے، and yet as I said before, Brutus is an honorable man۔ کیا خوب بات ہے۔ جو بیان حلفی میں جھوٹ بولتا ہو اسے ملک چلانے دیں، اسٹیٹ چلانے دیں۔ جو خود اکاؤنٹ کھول کے کہتا ہو کہ میرا تھوڑی ہے معاملہ، وہ تو آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں۔ بیان حلفی دیں، اس بیان حلفی کے پیچھے جو اکاؤنٹ ہیں وہ خود کھولے ہوں، کچھ اپنے سگنیچر سے کھولے ہوں، اور کہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھیں، تو بھائی اکاؤنٹنٹ کو ہی نہ وزیر اعظم بنا دیں، اکاؤنٹنٹ کو ہی نہ پی ٹی آئی کا سربراہ بنا دیں۔ اور اکاؤنٹنٹ بھی ایسے منہ سے نکل گیا، کہنا اے ٹی ایم چاہتے تھے، اکاؤنٹنٹ منہ سے نکل گیا، تو اے ٹی ایم کو بنا دیں پارٹی کا سربراہ، یا اکاؤنٹنٹ کو بنا دیں ملک کا وزیر اعظم۔ ان سے نہیں پوچھیں، کیونکہ یہ تو صاف چلے، شفاف چلے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، اسٹیٹ بینک بھی جھوٹ بولتا ہے، الیکشن کمیشن بھی جھوٹ بولتا ہے، وہ فرائیڈے وہ کیا تھی، وہ فائنینشیل ٹائمز والا بھی جھوٹ بولتا ہے، کی مین کی کتاب بھی جھوٹ بولتی ہے، جو فیصلہ آیا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، ان کی اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل جو 8 سال سے واویلا مچا رہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جو ان کی پارٹی چھوڑ کے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ صرف ایک سچا آدمی، صادق اور امین، جو کہتا ہے کہ وہ میں نے تو بیان حلفی دیا لیکن میرے اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیں۔ تو نواز شریف کے بھی اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لیتے بھائی۔ اس وقت تو آپ نے کہا کہ کمال ہے، اپنے بیٹے سے لے سکتے تھے تنخواہ، نہیں لی تو کیا ہوا، مگر لے سکتے تھے، یہ ویلتھ ہے، آپ نے ویلتھ چھپائی، یعنی اپنے بیٹے سے پیسے نہیں لیے تو ویلتھ بن گئی، وہ نہیں لیے تو ویلتھ بن گئی، اور وہ ویلتھ رپورٹ نہیں کی تو اب آپ صادق اور امین نہیں رہے، بیان حلفی ہے یہ، اب آپ ملک کے وزیر اعظم نہیں رہے، پارٹی کے سربراہ نہیں رہے، اور یہاں پہ کیا نوٹنکی ہے؟ کبھی دیکھی آپ نے ایسی نوٹنکی؟ کبھی سنی؟ خیر کیا کریں، ایک بات ثابت ہو گئی بڑی اہم، اور وہ یہ ہے
کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یعنی پیسہ دیں کام کروائیں، یہ بات ثابت ہوئی بس۔ 450 کنال زمین دیں، ملک ریاض صاحب نے دی، لکھی آپ کے سامنے، 450 کنال زمین دیں اور کابینہ کے ساتھ نوسر بازی کر دیں، یعنی کابینہ کے اندر ایک کاغذ لکھیں جو کابینہ کے ممبران کو نہ دکھائیں اور اس کے ذریعے پروٹیکشن دیں، اور وہ قانون جس کے تحت جو بھی پیسہ بسٹ ہو، اللیگل کالا دھن جو انگلستان میں پکڑا جائے، وہ صرف اس ملک کو دیا جا سکتا ہے جہاں سے وہ آیا ہو۔ یعنی اس سے پہلے وہ کون سے 2 ممالک تھے؟ نائجیریا کا پیسہ پکڑا گیا تو نائجیریا گیا، شاید ایک اور ملک تھا وہاں کا پیسہ پکڑا گیا، کون سا ملک تھا؟ آذربائیجان یا کوئی، تو وہاں گیا۔ پاکستان کا پیسہ پکڑا گیا تو جس کا پیسہ پکڑا گیا اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ جمع کس نے کروائے؟ وزیر اعظم پاکستان نے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ کے تحت، جسے سیل کر کے بغیر کابینہ میں دکھائے، سیل کر کے بند کر دیا، یہاں سے اپنا ایڈوائزر بھیجا، وہ کیا تھا نام ان کا بھلا سا؟ مرزا شہزاد اکبر۔ ہاں، کہاں ہیں وہ جنہوں نے ملک کی خاک کے ساتھ خاک ہو جانا تھا، کہیں جانا نہیں تھا۔ خاک ہو جائیں گے ہم، تم کو خبر ہونے تک بھائی وارنٹ نکلے ہوئے ہیں، آئے نا۔ لندن گئے، وہاں جا کے ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ سائن کیا جس کی وجہ سے 250 ملین، اور کیا لیا اس کے بدلے میں؟ 2 ملین پاؤنڈ۔ جو شخص 2 ملین پاؤنڈ یا 450 کنال میں خریدا جا سکتا ہو، آپ مجھے بتائیے اس کو ملک کا، ایک نیوکلیر ملک کا وزیر اعظم لگائیں گے آپ؟ جو شوکت خانم کے چندے سے اپنے ٹرول چلاتا ہو، سننے آیا گھر کا خرچہ بھی چلاتے ہوں، چلے میں نہیں کہتا، سننے آیا، میں نے اگنور کیا، لیکن ٹرول تو چلائے، پارٹی تو چلائی، دھرنے تو دیے۔ اب آپ کو پتہ چلا یہ تمام پیسے کہاں سے آ رہے تھے اور وہ کون سی بیرونی طاقتیں تھی جو یہ پیسے دے رہی تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی نوٹنکی کا موجد ہو، جس نے اتنی بڑی بین الاقوامی ایک نوسر بازی کا پورا نظام بنایا ہو، جس کے ارد گرد ہر شخص مشکوک ہو، ہر شخص، یعنی آپ کو یاد ہوگا 1990 کی دہائی میں جب کالا دھن سفید کروانے کی پہلی اسکیم پاکستان میں آئی تو کس نے سب سے پہلے کالا دھن سفید کروایا؟ عمران خان صاحب نے، چیک کر لیجئے۔ اور اب جتنی دفعہ وہ اقتدار میں آتے ہیں، طاقت میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کالا دھن صاف کرنے کی اسکیمیں نکالتے ہیں۔ یہ بھائی اگر کالا دھن صاف کرنا اتنی بری چیز ہے کیونکہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں، کیونکہ چوری کے پیسے ہیں، کیونکہ آپ اس کے خلاف ہیں، تو یہ جو آپ نے 4 سال اسکیم چلائی ہے ریل اسٹیٹ والی، جس میں آپ نے بین الاقوامی کالا دھن آپ نے دعوت دی، لے کر آئیں، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، پاکستان کا کالا دھن انویسٹ کریں، کوئی سوال نہیں پوچھیں گے، یہ کیا تھا؟ یعنی آپ کا کالا دھن بھی سفید اور لوگوں کا سفید دھن بھی کالا۔ کیا حیرانگی کی بات ہے۔ پاکستان کے 3 ہی قانون تھے میرے دوستو، 3 بین الاقوامی، بیرونی فارنرز سے پیسہ نہیں لے سکتے، لے ڈالا۔ فورن کمپنیوں سے پیسہ نہیں لے سکتے، لے ڈالا۔ کسی بیرونی ملک سے پیسہ نہیں لے سکتے، لے ڈالا۔ چندے کا پیسہ سیاست میں نہیں ڈال سکتے، ڈال دیا۔ کالا دھن سفید کرنے کی جتنی اسکیمیں نکل سکتی تھیں نکال دی۔ جعلی اکاؤنٹ بنائے، رپورٹ نہیں کیے، اپنے نام سے بنائے، اپنے سگنیچر سے بنائے، کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ سے پوچھ لو۔ تو آپ مجھے بتائیں، ایک ایسے شخص کو جو چندہ نہ چلا سکے، آپ اس کو ملک دیں گے چلانے کے لیے؟ بہت بہت شکریہ جی۔ آج تو سوال آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ تڑکا تو لگنے دیں۔